دیکھیں جو فضیلت کی سب سے پہلی وجہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مالک و مولا وہ اتنے عظمت والے لوگ ہوں گے کہ نیکی کی دعوت دیں گے، وینہون عن المنکر، اور گناہوں سے منع کریں گے۔ یعنی اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور گناہوں سے لوگوں کو روکیں گے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اے مالک و مولا فاجعلہم امتی، اتنی عظمت والے لوگ وہ مجھے عطا کر دیں۔ فاجعلہم امتی، اے مالک و مولا وہ امت مجھے دے دے، مجھے ان کا نبی بنا دے۔ آواز آتی ہے اے موسیٰ تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے، تمہیں کیسے دے دوں؟ اب عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ مالک و مولا ٹھیک ہے، انی اجد فی التوراۃ امتا هم الاخرون من الامم السابقون یوم القیامت فاجعلہم امتی۔ اے مالک و مولا وہ ٹھیک ہے تیرے احمد کی امت ہے، میں نے ایک اور امت کا بھی ذکر پڑھا ہے کہ وہ ساری امتوں سے آخر میں آئے گی لیکن قیامت کے دن ان کا پہلا نمبر ہوگا۔ السابقون یوم القیامتی، قیامت کے دن پہلا نمبر ہوگا۔ اے مالک و مولا وہ امتی مجھے دے دے۔ فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ بھی میرے احمد کی امت ہے، تمہیں کیسے دے دوں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا میں نے ایک اور امت کا ذکر بھی پڑھا ہے، وہ بھی بڑی عظمت والی ہے۔ رب انی اجد فی التوراۃ امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤون وکان من قبلہم یقرؤون کتبہم نظرا ولا یحفظونہا فاجعلہم امتی۔ اے مالک و مولا ایک اور امت ہے بڑی فضیلت والی کہ ان کی کتاب، ان کا قرآن ان کے بچے بچے کے سینے میں ہوگا۔ حالانکہ مالک و مولا من کان قبلہم، جتنی پہلے امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی امتی کو ان کی کتاب یاد نہ ہوتی تھی۔ اور یہ سماعت فرما لیں کہ اس امت سے پہلے کسی امتی کو ان کی کتاب حفظ نہ ہوتی تھی، وہ دیکھ کر صرف تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ آقا کونین کی امت کی فضیلت ہے کہ 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے بچے پورا قرآن اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں۔ اور یہ فضیلت ہے ان بچوں کی اور ان والدین کی کہ جن کے بچے چھوٹی عمر میں حافظ بن جاتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام اس فضیلت کو بیان کر کے رب سے التجا کر رہے ہیں کہ ان کی کتاب، ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا۔ حالانکہ پہلے جتنی امتیں گزری وہ دیکھ کر پڑھتی تھی، نازلہ پڑھتی تھی، اپنی اپنی کتابوں کے حافظ نہیں تھے، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی۔ کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا، کوئی انجیل کا حافظ نہیں تھا، کوئی زبور کا حافظ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ قرآن پاک کے تو کروڑوں حافظ ہیں، اور بچوں سے لے کر بوڑھے ہر ایج کے لوگ حافظ ہیں۔ یہ کس قدر بڑا معجزہ ہے ہمارے آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ اے مولا وہی امت مجھے دے دے، فجعلہم امتی، اے مالک و مولا وہ امت عطا کر دے۔ فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ بھی میرے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں مالک و مولا انی اجد فی التوراۃ امتا یؤمنون بالکتاب الاول والآخر ویقاتلون روس الضلالۃ حتی یقاتل الآبر الکذاب فاجعلہم امتی۔ اے مالک و مولا ایک اور امت کا ذکر تورات میں ہے، وہ بھی بڑی عظمت والی ہے کہ وہ پہلی کتاب پر بھی یقین رکھیں گے، ایمان لائیں گے، اور آخری کتاب پر بھی ایمان لائیں گے۔ ہم ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، اس میں ذکر کرتے ہیں جن جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اس کی کتابوں پر بھی۔ تو یہ فضیلت ہے اس امت کی کہ یہ امت ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا، اے مالک و مولا وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان رکھیں گے،
آخری پر بھی ایمان رکھیں گے، اور جتنے گمراہی کے بڑے بڑے سردار ہوں گے دجال آئیں گے اس سے لڑیں گے، یہاں تک کہ جب آورل کذاب کانا جھوٹا آخری دجال آئے گا اس سے بھی وہ امت لڑے گی۔ کتنے بہادر وہ لوگ ہیں، اپنے ایمان کی خاطر وہ باطل سے ٹکرا جائیں گے۔ اے مالک و مولا وہی مجھے عطا کر دے۔ فرمایا دل کا امت و احمد، اے موسیٰ وہ بھی میرے احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک و مولا انی اجد فی التوراۃ امتا یاکلون صدقاتہم فی بطونہم وکان من قبلہم اذا خرج صدقتہ بعث اللہ علیہ نارا فاکلتها فان لم تقبل لم تقربها النار فاجعلہم امتی۔ اے مالک و مولا ایک اور امت کا ذکر پڑا ہے تورات میں، وہ بھی بڑی عظمت والی ہے کہ اپنے صدقات خود کھانے کی اجازت ہوگی، اپنے ہاتھوں سے جانور کی قربانی کریں گے اور اس کا گوشت گھر پکا کر کھا لیں گے۔ اے مالک و مولا تو انہیں اجر بھی عطا فرما دے۔ اب یہ بھی ہم قربانی کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، بعض ہمارے مسلمان اسلامی بھائیوں پر یہ گراں گزرتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے امتوں پر قربانی کا انداز یہ تھا کہ جو جانور وہ قربان کرتے تھے اس کی ایک بوٹی بھی ان کو کھانے کی اجازت نہ تھی، قربان کر کے ذبح کر کے اس کو رکھ دیتے، تو جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ اترتی اسے جلا کر راکھ کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ جانور ایسے ہی پڑا رہتا، اس کا دوسرے پرندے درندے آ کر گوشت کھا جاتے تھے۔ اب دیکھیں کس قدر کتنے نقصان تھے ان کے لیے۔ ایک تو جانور ذبح کر دیا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، اور دوسرا کتنا بڑا تانا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ تو خوش، اور جس کی قربانی کو آگ نے آسمان سے اتر کر جلایا نہیں اس کے لیے تو تانا بن گیا۔ اس کے تو ساری برادری، دوسرے مسلمان، اس کے بھائی، اس کے جاننے والے تانے دیں گے کہ تمہاری قربانی حلال کے پیسوں کی نہ تھی، تم نے یقیناً حرام کمائی سے قربانی کی ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ لیکن اس امت پر کرم تو دیکھیں کہ ایسی بات رکھی نہیں، بس ذبح کرتے کھا لیں، آگے معاملہ رب کے ہاں ہے، قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، دنیا میں اسے کوئی تانا زنی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا وہ بھی کتنے عظمت والے ہیں جو ہاتھوں سے جانور ذبح کریں گے، گھر پکا کر کھا لیں گے، اور تو انہیں اجر عطا فرمائے، کتنی عظمت والے۔ فجعلہم امتی، اے مالک و مولا وہ امتی مجھے عطا کر دے۔ فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ، اے میرے کلیم وہ بھی میرے حبیب کی امت ہے، تمہیں نہیں مل سکتی۔ پھر عرض کرتے ہیں مالک و مولا ربی انی آجد فی التوراۃ امتا اذا ہم احدہم بسیئۃ لم تکتب علیہ فإن عملها كتبت عليه سیئۃ واحدہ وإذا ہم احدہم بحسنۃ ولم يعملها كتبت له حسنہ فإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 100 ضعف فاجعلهم امتی۔ اے مالک و مولا ایک اور امت کا ذکر پڑا ہے، وہ بھی بڑی عظمت والی ہے کہ ان کا انداز کیسا ہوگا، اور تو ان پر کتنا کرم فرمائے گا کہ ان میں سے اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا، گناہ کا ارادہ کرے گا تو تو اس کے لیے گناہ نہیں لکھے گا، ہاں اگر وہ گناہ کر لے گا تو اس کے لیے صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ہاں اگر ان میں سے کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا، صرف وہ انٹینشن کرے گا، نیت کرے گا، تو تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اگر نیکی کر لی تو پھر فرمایا اس کو تو 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک ثواب عطا فرمائے گا۔ اے مالک و مولا وہ بھی کتنے عظمت والے، فجعلہم امتی، انہیں میری امت بنا دے۔ فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ بھی میرے احمد کی امت ہے، تمہیں نہیں مل سکتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، اور جواب آتا ہے تلک امت احمد، یہ بھی میرے احمد کی امت، یہ بھی میرے احمد کی امت۔ اب فضائل پڑھ پڑھ کے اور سن سن کر اور رب کی طرف سے یہ جواب
سن کر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، عرض کرتے ہیں مالک و مولا وہ امت اتنی فضیلتوں والی تو نبی کتنی فضیلت والا ہوگا، اگر وہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی کہ اگر وہ امت نہیں مجھے مل سکتی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو دعائیں کریں اور ہمیں تو بن مانگے مل گئے، بن مانگے ہم نے سجدے نہیں کیے، ہم نے عبادتیں نہیں کی، ہم نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی، مجاہدات ریاضتیں نہیں کی کہ ہم اس امت میں پیدا ہوں، اے مالک و مولا ہمیں اس امت میں پیدا کرنا۔ تو بن مانگے رب ذوالجلال نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ تو ذرا غور کریں کہ یہ رب کا ہم پر کتنا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اس امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اور صرف یہ کاش ہم مطالعہ کریں اور پڑھیں کہ آقا کونین کے صدقے ہمیں کیا کیا ملا۔ پہلے لوگوں پر برا خیال کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوتی تھی، برا خیال کیا وہ گناہ شمار ہوتا تھا، اور یہ امت جب تک گناہ کرے نہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر کسی سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا تو توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ اور اس امت کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کونین فرماتے ہیں تائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کہ دل سے سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کرے تو میرا رب اسے بخش دے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور پہلے امتیں گناہ کرتی، گناہ کبیرہ ہوتا ان کے دروازوں پر نشان لگ جاتا تھا، اگر کوئی کپڑا نجاست لگ جاتی، پلید ہو جاتا تو اتنے کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اور اس امت کے لیے کتنی آسانی ہے کہ 3 مرتبہ دھو لے وہی کپڑا ان کے حق میں پاک ہو جاتا ہے۔ اب کس قدر آسانیاں ہیں، کس قدر آسانیاں ہیں دنیا میں، جو ہمارے دینی احکامات ہیں کتنے آسان کر دیے گئے ہم پر، پھر بھی ہمیں مشکل لگتے ہیں۔ آقا کونین کا صدقہ کتنی رب ذوالجلال نے اس امت پر آسانیاں کی ہیں، اور کل بروز قیامت بھی اس امت کو رب تعالیٰ خاص مرتبہ عطا کرے گا، اور کس قدر اپنے محبوب کی شان کو واضح کرے گا، اور اس امتی کی عزت کو بروز محشر بھی رب ذوالجلال کس قدر لوگوں پر واضح کرے گا کہ میرے محبوب کا امتی ہے۔ سیاہ ستہ کی 4 کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ بروز قیامت ایک ایک شخص کو لایا جائے گا، سب کے سامنے اونچے مقام پر کھڑا کر کے اسے حساب لیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، وہ اپنے اعمال پڑھ کر سنائے گا، یہ گناہ کیا، یہ برائی کی، یہ نیکی کی، سب کچھ ساری مخلوق کے سامنے ہوگا۔ لیکن اس مقام پر جب اس امت کے فرد کی باری آئے گی، غلام مصطفیٰ کی باری آئے گی، وہ شخص اس مقام پر پہنچے گا جب اس سے حساب لینا شروع کیا جائے گا، اس سے پہلے رب فرمائے گا فرشتوں اس پر کپڑا ڈال لو، حساب اندر ہی لے لو۔ اس کا کوئی گناہ اس معاشر کے میدان میں دوسرے لوگوں پر نہیں کھلنا چاہیے کہ اگر آج یہ رسوا ہوا تو میرے محبوب پر گراں گزرے گا، میرے محبوب پر گراں گزرے گا۔ اس لیے فرشتوں اس کے اوپر کپڑا ڈالو، حساب اندر ہی لے لو، کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے گناہ کون کون سے، برائیاں کون سی تھی۔ کتنا ہم پر رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس امت میں پیدا فرمایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم بھی غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمیں اتنی بڑی فضیلت مل گئی، ہم آقا کونین کے امتی بن گئے، اور اپنے آپ کو الحمدللہ ہم کہتے ہیں غلام مصطفیٰ ہیں، آقا کونین کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، لیکن ہم ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو کتنی تسکین پہنچا رہا ہوں۔ کہ دلائل نبوہ میں شفا شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کونین کی بارگاہ میں ان کے امتیوں کے صبح و شام اعمال پیش ہوتے ہیں، جو ہم صبح کرتے ہیں جو شام کو کرتے ہیں۔
وہ پیش ہوتے ہیں، تو جب آقا کونین اپنے غلاموں کے نیک اعمال دیکھتے ہیں تو ان کو تسکین پہنچتی ہے، اور جب ان کی برائیاں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں تو آپ کو رنج پہنچتا ہے۔ اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم صبح و شام آقا کونین کے لیے تسکین کا باعث بنتے ہیں یا آقا کونین کے لیے رنج کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے، کیونکہ ہر کسی کا ایک اپنا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اس پر غور کریں کہ ہمارا وہ تعلق کتنا مضبوط ہے، آقا کونین سے میری کس قدر محبت ہے، میں ان کے لیے کس قدر تسکین کا باعث بنتا ہوں۔ آقا تو فرماتے الصلاۃ قرۃ عین، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم غور کریں کہ صبح نماز کے لیے اٹھ پاتے ہیں کہ نہیں؟ اب آقا کونین کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہر کسی کو سوچنا ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہے تو خدا را اس کو دور کیجئے۔ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لوگ کتنے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، یہ کام رکا ہوا ہے، یہ پریشانی ہے، اور علماء نے اولیاء نے کتابوں میں لکھا کہ مرد مومن کے لیے بہترین وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کا نمازی بن جائے، اس کی ڈھیروں ساری پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں۔ اس لیے خدا را نمازوں کے پابند بنی، اور آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے عاشق، جس کو ہم اپنے عمل سے ثابت کریں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا ہر عمل نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہم وہ سیکھیں گے کہاں؟ ہم آقا کونین کی سنتیں کہاں سیکھیں گے؟ اگر کسی نے بزنس مین بننا ہوتا ہے، کہیں اس نے شاپ بنانی ہے، بزنس کرنا، تو وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، تاجروں سے ملتا ہے، ان سے وہ پوچھتا ہے کس طرح بزنس کروں، کس طرح کام کروں، اس انداز سے وہ سیکھتا ہے۔ پھر جس ڈپارٹمنٹ میں اس نے بزنس کرنا، لوہے کا کاروبار کرنا ہے تو ان لوگوں سے ملے گا جو وہ کام کرتے ہیں، لکڑی کا کاروبار کرنا ہے تو ٹمبر مارکیٹ میں جائے گا، ان لوگوں کے پاس جائے گا جو لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے آقا کونین کی سنتیں سیکھنی ہیں تو یقیناً ہمیں بھی ایسا انوائرمنٹ چاہیے کہ جہاں ہمیں آقا کونین کی سنتیں سکھائی جائیں۔ اور الحمدللہ اس دور میں اگر ہم یہ کاروبار سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی آقا کونین کی سنتوں کا بزنس، کہ خود سیکھ کر دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہمیں آوازیں دے رہا۔ کیا مسلمانوں آ جاؤ، اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، خود سنت کے پیکر بن کر ساری دنیا میں سنتیں پھیلانے والے بن جاؤ۔ الحمدللہ جب بھی آپ اجتماع میں آتے ہیں یقیناً آپ ضرور سیکھ کے جاتے ہیں، تو یہ تو مختصر وقت ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اور اگر ہم پراپر طریقے سے مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آپ جو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک انداز ہمیں دیا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ تو اگر ہر مہینے ہم یہ اپنا سکیجول بنا لیں، یہ جدول ہمارا بن جائے کہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم جو مبادیات اسلام ہیں، ابتدائی چیزیں، بیسکس ہیں جو ہم پر لازم ہیں، فرض ہیں، انشاءاللہ ہم وہ سیکھ جائیں گے۔ اب دیکھیں وضو، غسل، نماز ابتدائی چیزیں ہیں، تو اگر مسلمان کو یہی نہیں آتی، غسل وضو ہی نہیں آتا، اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا آتا، وہ کیسا مسلمان؟ تو یہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ مجھے کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے، کتنا مجھے سیکھنا چاہیے، کس کس انداز سے سیکھنا چاہیے۔ آپ آئیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ سیکھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔